آئی کے بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا اندازہ بہت سارے لوگوں کو اب ہونا شروع ہو گیا. ان کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے. میرے انالیسس کے مطابق امپاسبل ہے کہ اب وہ گرے اور وہ کوئی گر کے کوئی فیصلہ کرے. اب وہ بہت ڈٹ کے کھڑے کو وہ انڈیفیٹیبل ہے. وہ اس وقت وہ نہیں گرے گا. پہلے بھی نہیں گرنا تھا, اب تو بالکل بھی نہیں گرے. بہت لمبا بھی اگر گیا نا, بہت لمبا بھی گیا تو فرسٹ کوارٹر کے اندر یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. وہ انرجی آدھی ہو جائے گی, لیکن وہ جو آدھی انرجی اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اکیلا بھی کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب. اسٹرالوجر ہیں, علم الاعداد کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ ڈسکس کرنی ہے جی, اسپیشلی عمران خان صاحب کا ذائچہ, کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں کیا تبدیلی آنے والی ہے, اور عمران خان صاحب جو سے ہیں اتنا مشکل میں کیوں ہیں. سب سے پہلے جعفری صاحب سے پوچھیں گے جی, خان صاحب کا, عمران خان صاحب کا ذائچہ, کہ اس میں ایسا کیا تبدیلی آنے والی ہے, اور خان صاحب کب اس طرح ہوگا کہ باہر آ سکیں اور اپنی پارٹی کو سنبھال سکیں. جعفری صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ شکر ہے سر. آئی کے ذائچے کی بات کروں تو آئی کا ذائچہ بہت سٹرانگ ہو گیا جی. اور میں نے عرض کی تھی کہ فروری میں آئی کا راج یوگ بھی شروع ہونے جا رہا ہے, بالکل فل رائز بن رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو لمبے عرصے تک کچھ کیا جا سکتا ہے. آئی کے بہت بڑی طاقت ہے اور اس کا اندازہ بہت سارے لوگوں کو اب ہونا شروع ہو گیا ہے, کیونکہ جس کے کندھے کے اوپر اللہ اور اس کی روحانی طاقتیں ہاتھ رکھ دیں وہ کچھ بھی ہو پھر بڑے کام کرتا ہے. اور میری جو انرجی پیٹرن جس کو میں پڑھتا ہوں اللہ کے ہیں, میرے تھوڑی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے میرے انالیسس کے مطابق, کہ جتنی بڑی اسپریچول پاورز آئی کے ساتھ ہیں اس کو اب گرانا ناممکن ہو چکا ہے. امپاسبل ہے کہ اب وہ گرے اور وہ کوئی گر کے کوئی فیصلہ کرے. اب وہ بہت ڈٹ کے کھڑا ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2025 جو ہے وہ جہاں جہاں پرانے سسٹم کی تکمیل کا نمبر بنتا ہے, وہاں نئے سسٹم کے آغاز کا نمبر ہے. تو پرانے سسٹم کو اب اس نئے سسٹم کو راستہ دینا پڑے گا جس سسٹم کا نام عمران خان ہے. اور یہ دنیا میں آپ چینجز ہوتی ہوئی دیکھیں گے. دنیا پوری میں جتنے پرانے سسٹمز ہیں, پرانی اسٹیبلشمنٹس ہیں, وہ پیچھے جائیں گی, نئے لوگ, نئی چیزیں آگے آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ نئی کنٹروورسیز جنم لیں گی. اتنی سموتھ ٹرانزیکشنز یہ بھی نہیں ہوں گی. پوری دنیا میں اس وقت کیوس اور لڑائیاں بڑھ رہی ہیں اور حالات خراب ہو رہے ہیں. تو دی ٹائم ول ٹیل کہ ہوتا کیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا. سر, ذائچے میں کوئی سفر ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں یا کوئی ڈیل کر لیں اس طرح؟ آئی کے کبھی بھی پاکستان سے باہر نہیں جائے گا, ابھی تو نہیں جائے گا, اور ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس وقت وہ انڈیفیٹیبل ہے. وہ اس وقت وہ نہیں گرے گا. پہلے بھی نہیں گرنا تھا, اب تو بالکل بھی نہیں گرے گا. یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر لے, دباؤ ڈال لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہ ان کا خواب ہی رہے گا. اور میں نے آپ کو ایک اور عرض کی تھی, دیکھیں میرے کہنے سے نہیں ہوتا, کرنا اللہ نے ہوتا ہے, میری کہنے سے, میری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو کائنات کے مالک کی جو بنائی ہوا سسٹم ہے اس کے مطابق یہ جو اسپریچول انرجی ہے اس نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب چھوٹی موٹی مشکلیں تو اس کے سامنے ہیں ہی کچھ نہیں. بالکل. تو وہ اب اللہ نے اس کے ساتھ کوئی کرم کر دیا ہے. اور اب وہ, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں انڈیفیٹیبل. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں کوئی بڑا ڈائی ہارڈ فین ہوں. نو, انرجیز نے اس کو انڈیفیٹیبل کیا ہے. انرجیز اللہ کی ہیں, میری نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ بدلنے جا رہا ہے. یہ فروری میں آپ خود دیکھ لیجئے گا, فروری ختم ہوتے ہوتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم نے کہا فروری اور نومبر 2 مہینے ایسے ہیں کہ انتہائی اہم ترین ہے. نومبر تو کسی اور حوالے سے, لیکن یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے اس کا امپیکٹ نومبر 2024 سے شروع ہوا ہے. اور یہ بہت لمبا بھی اگر گیا نا, بہت لمبا بھی گیا تو فرسٹ کوارٹر کے اندر یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ کہتے ہیں ہمیشہ کہ روحانی طاقتیں, پہلی شادی کی, دوسری کی, یہ روحانی طاقتیں خان صاحب کو بشرا بی بی کی وجہ سے ساتھ ہوئیں یا؟ بشرا بی بی کا امپیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ جب ہے نا سیاست میں جو ہے وہ دین کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں نا, میں تو اس کو ایڈ کرنے سے گریز کرتا ہوں, لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اس نے کہا جی میں یا رسول اللہ بہت تنگ دست ہوں, اپنے کا نکاح کروں. اس نے نکاح کیا, حالات ٹھیک نہیں ہوئے.
پھر واپس آیا کہ یا رسول اللہ حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے. سرکار نے فرمایا نکاح کرو. تیسرا نکاح کیا. کچھ عرصے بعد وہ عرب کا مالدار ترین آدمی تھا. تو یہ نکاح امپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہ نکاح جو ہے جس کو سرور انبیاء نے ایمفسائز کے ساتھ اپنی سنت قرار دیا ہے, باقی بھی سنتیں ہیں لیکن یہ بڑا ایمفسائز کیا ہے کہ جو جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے ہمیں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے تو میں نے ایک دفعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ بہت ساری طاقتیں جو میری فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں اور اللہ مجھے ایسے ہی چھوٹا ہی رکھے, مجھے بڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے اور میں جہاں پہ ہوں میں بڑا خوش ہوں. لیکن وہ جو لوگ سو کالڈ دے کلیم کہ دے آر بگ گنز, تو وہ بگ گنز پھر اپنے سے بڑی بگ گنز کو یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا نکاح توڑا دے تو انرجی خراب ہو جائے گی. تو اس کا تعلق عمران خان کے نکاح سے نہیں ہے. وہ انرجی آدھی ہو جائے گی, لیکن وہ جو آدھی انرجی اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اکیلا بھی کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ جیسے اس کے ساتھ وہ آپ کہتے ہیں کہ پلاسٹک لگ جاتا ہے, یعنی ایک پہاڑ پہ ٹرین چڑھ رہی ہے, انجن اس کو کھینچ رہا ہے, پیچھے سے دوسرا انجن لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ آسانی سے چڑھ جائے. تو اس وقت عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی نو ڈاؤٹ ہی از اے اسپریچول لیڈی, شی از ویری اسپریچول لیڈی. ان کے ساتھ یہ جو لوگ جو ہے نا وہ غلط باتیں کرتے ہیں, وہ فلاں ایسا کچھ نہیں ہے, شی از اے اسپریچول لیڈی, اور ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے قریب ہونے سے ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے. جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو وہ ان کے ساتھ اور سسٹم ہے یہ سارا. اب سیاست کے لیے اس کو غلاظت کے اندر ڈالنا, تو جو یہ اصل میں سوچ غلاظت کے سے بھری ہوئی ہوتی ہے جو اس چیزوں کو اس طرف لاتی ہے. اور میں نے جس دن یہ عدت والا کیس تھا اس دن بھی عرض کی تھی کہ اس کے امپیکٹ بہت برے ہوں گے, کیونکہ آپ نے ایک نیک خاتون کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے. اور قذف جسے کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر غلط بہتان لگانا, یہ قذف ہے, اور قذف کی سزا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے, اور یہ ہو کے رہتا ہے. یہ آج نہیں تو کل یہ سارے لوگ جو آج وہ جو ہے نا اس چیز کو خوشیاں منا رہے ہیں ان کے گلے پڑے گا. اچھا سر, ایک ذائچہ دوسرے ذائچے کو فیور کرتا ہے, کیا پاکستان کا ذائچہ عمران خان کے ذائچے کو میں نے آپ کو فیور کر کئی رہا ہے؟ دفعہ کہا ہے کہ پاکستان, آئی کے اور ارشد شریف, یہ تین ذائچے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. میں نے نہیں جوڑے. انرجی پیٹرن سملر بیہیو کرتی ہیں, تو سملر بیہیو کرتی ہیں تو جیسے ہی عمران خان طاقت میں آئے گا ارشد شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا, اسے پہنچانا پڑے گا, قدرت کا یہ فیصلہ ہے. اور جیسے ہی جو ہے وہ پاکستان بہتری پہ آئے گا آئی کے کو باہر نکالنا پڑے گا, یہ قدرت کا فیصلہ ہے. یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ قدرت کا فیصلہ ہے, نہ میرا نہ کسی کے کہنے پا. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے فیصلوں کو چیلنج کریں؟ اللہ نے کرنا ہوتا ہے. وہ کائنات کا مالک بڑا بے نیاز ہے اور اس نے بڑا بہترین فیصلہ کیا, اور دیکھنا ہوتا ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا. سر ابھی یہ کچھ باتیں لگتی ہیں کہ یہ بڑی ہوائی اور سرفیشل باتیں تو سمجھ نہیں نہ آتی, تو کوئی بات نہیں. ہاں, بہت شکریہ سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کے پریڈکشن سنی عمران خان صاحب کے حوالے سے. بہت شکریہ سر. ویلکم سر. سلام پاکستان.